مسلمان ہمارے افغانستان والے خدا کی قسم ایسے ایسے جنت کے وہ بچے ان کو دیکھو اس طرح گلاب کے پھول کی طرح، ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ان کی تشکیل لگی ہوئی ہے، 100 کے تعداد میں نہیں، 200 کے تعداد میں نہیں، ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں۔ کسی کو دیکھو کوئی ہاتھ سے معذور ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے آنکھ نہیں ہے، کسی کے ٹانگ نہیں ہے، اور کوئی یہ ہے کہ کسی کو دیکھو دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہے۔ کتنی مائیں دور ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے بچے رات کو سو گئے، کتنے بچے رات کو سو گئے، ایسے سو گئے اس انداز پر سو گئے کہ صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، ابا جی سے ملاقات کریں گے، کل رشتے دار آنے والے ہیں، آج وہ بچے سوئے ہوئے جنتی، صبح کو نہیں اٹھ سکے، صبح کو ان کو دیکھو ہنس رہے ہیں، اللہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ ان بے غیرتوں نے کس نے ان کو موقع دیا؟ ہمارے اڈے کس نے حوالے کر دیے، اور ان کو بندرگاہیں کس نے حوالے کر دی؟ ان کو موقع ملک کے اندر کس نے دیے؟ نقشے ان کو کس نے فراہم کر دیے؟ یہ معلومات ان کو کس نے فراہم کر دی؟ اس انگریز کے بچے کو، اس بے غیرت کو قطعاً علم نہیں ہے، اس کو کیا معلوم ہے انگریز کے افغانستان کے پہاڑ کیا ہے، ان کے نقشے کیا ہے، افغانستان کی گھاٹیاں کیا ہے، افغانستان کے علاقے کیا ہے، افغانستان کے اندر مسلمان کہاں پر چھپے ہوئے، افغانستان کے اندر مسلمان کن غاروں کے اندر، افغانستان کے اکابرین اور رہنما کہاں پر ہے، افغانستان کے اسلحے کہاں پر ہے۔ آج میں عرض کر رہا ہوں مسلمانوں، خدایا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ نے کیوں کیا کیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے کیوں ڈاٹا استعمال کر دیا؟ میں رو کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، خدایا اپنے اس سبق کو یاد کرو، واپس اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرو۔ آج اگر اس بکری کی موت آ گئی تو پھر آپ کی بھی موت آئے گی۔ ہم نے خود اپنے بھائیوں کا نقصان کر دیا، ہم نے اپنے ماؤں کو خود بیوہ بنایا، اپنی بہنوں کو خود بیوہ بنایا، اور بچوں کو ہم نے خود یتیم کیا۔ کتنے معصوم بچے، اور ایسے ایسے خدا کی قسم ان کی شکلوں کو دیکھو، ٹیوبلیٹ کی طرح ہے، چراغ کی طرح ہے، وہ رات کو سوئے ہوئے بم لگے، 6-6 7-7 بچے، 10-10 بچے ایک گھر کے اندر اس طریقے پر سوئے ہوئے، صبح کو ان کو اٹھا کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان تو کب بیدار ہوگا، تب تیرا خون جوش میں آئے گا، تب حرارت ایمانی پھر یہ ہے کہ اس میں حرکت آئے گی، اور تب تو بیدار ہوگا۔ نہیں، مولوی بھی سویا ہے، ملا بھی سویا ہے، تبلیغی بھی سویا ہوا، صوفی صاحب بھی سویا ہوا، مسلمان بھی سویا ہوا ہے۔ میں بچ گیا، میں بچ گیا، میں بچ گیا۔ ڈالر لے کر کے ہم پاکستان بنائیں گے، پاکستان کو ترقی دیں گے، پاکستان کو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اور پاکستان کے عوام کی زندگی کو ہم بنائیں گے۔ المسلم المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بے غیرت نہیں ہوتا، لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، مسلمان کو اٹھا کر کے کسی کافر کے حوالے نہیں کرتا۔ تو نے کتنی عورتوں کو پاکستان سے، گلشن اقبال سے اٹھا کر کے امریکہ میں پہنچا دیا۔ آپ ادھر رہ رہے ہیں، آپ بھی امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، یا فرانس کے ہو، آپ بھی تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ بھی تو اخبارات پڑھ رہے ہیں۔ پھر غیرت کیا ہے؟ غیرت کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اتنا بڑا ڈنڈا کھول کر ایک آدمی ٹوٹ کر رہا تھا، وہ بہرا بھی تھا، آنکھوں سے نابینا بھی تھا، ڈنڈا لوگ اس کے اندر دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، یہ آواز کدھر سے؟ اس سے بڑھ کر کے اور کون سی بے غیرتی ہو سکتی ہے؟ اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو ہم اٹھا کر کے یہاں سے حوالہ کریں۔ امریکہ کہتا ہے کہ اس عورت سے القاعدہ سے اس کا تعلق ہے، اس عورت کو اٹھا کر کے، نوجوان عورت کو گلشن اقبال جن نے اس کے حوالہ کر دیا۔ امریکہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلمان پر الزام ہے، ہم اٹھا کر کے اس کو حوالہ کر۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، قطعاً اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس کو اٹھا کر کے کسی کافر کے حوالے نہیں کرتا۔ تو کس چیز کا مسلمان ہے؟ کتنے مسلمانوں کا تو نے سودا کیا، کتنے گھروں کو تو نے اجاڑا، کتنے گھروں کو تو نے برباد کر دیا۔ تو ہمارا نوکر ہے، تو ہمارا ملازم ہے، ہم نے آپ کو ملازم رکھا، آپ نے ہمارے اڈوں کا سودا کر دیا، ملک کا سودا کر دیا، بندرگاہوں کا سودا کر دیا، یہ سب کچھ کر دیا۔ آپ کو ہم سے اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے ہمارے ضرورتوں کا سودا کر دیا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جمعیت علماء اسلام کا نعرہ نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا نعرہ نہیں ہے، مولانا عمر صادق قاری عثمان کا نعرہ نہیں ہے، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ مجھے اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے، میں مسلمانوں مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، میرے پاس تھوڑی سی ایمان اور غیرت کی تھوڑی سی کنجی ہے، اس کی مجھے کس طرح حفاظت کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کس طرح ہو، غیرت کی حفاظت کس طرح ہو، ماؤں کی عزت اور عفت کی حفاظت کس طرح ہو، ملک کی حفاظت کس طرح ہو،
मुल्क की बंदरगाहों की हिफाजत किस तरीके पर हो, आदमी अपने ईमान को किस तरह बचाए, किताबुल्लाह से किस तरीके पर हिफाजत हो, ये इसी बुनियाद में है कि आप उलमा के साथ जुड़ेंगे, जमीयत उलमा के साथ, उलमा इस्लाम के साथ जुड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आपकी शिकायत होंगे, मौलाना फजल रहमान से शिकायत होंगे, मौलाना हैदरी साहब से आपको इख्तिलाफ होगा, और मौलाना शेरानी से आपको इख्तिलाफ होगा, किसी और मौलवी से इख्तिलाफ होगा, किसी और मौलवी से इख्तिलाफ होगा। आपको बता रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान गया गुजरा हो, जितना भी खराब हो, हैदरी जितना भी गया गुजरा हो खराब हो, जैसे भी खराब हो, मुल्ला जितना भी खराब हो, और ऊंट जितना भी खराब हो, चच्चू गड्ढे से फिर भी देखते हैं, चच्चू गड्ढे से फिर भी बेहतर है। ये गड्ढे है, ये अंग्रेज के चेले हैं, अंग्रेज के बूट पालिश करने वाले हैं, अंग्रेज के गुलाम हैं, इनके आबा व अजदाद अंग्रेज के गुलाम रहे हैं, इन्होंने जागीरें भी अंग्रेज से हासिल की है। फजल रहमान जितना भी गया गुजरा है, मुफ्ती का बेटा है। इंशाअल्लाह आपको बता रहा हूँ, जिब्रील आपके लिए नहीं आएगा, जिब्रील यहाँ का वजीर आजम नहीं बनेगा, जिब्रील यहाँ का सदर नहीं बनेगा, इसराफील यहाँ का सदर नहीं बनेगा, और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम सदर नहीं बनेगा, और फरिश्ते आसमान से आपके लिए, आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, आपकी रहनुमाई के लिए नहीं आएंगे। कोई आपके पास होटल में कुरान मजीद लेकर के नहीं आएगा, कोई आसमानी किताब फरिश्ते उठा करके नहीं लाएगा। आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए, मेरी और आपकी हिदायत के लिए यही उलमा है। गए दूसरे हैं, जितने भी है इख्तिलाफात आपके हों, मौलवियों से आप एतराजात करते करो, आपको कौन कहता है? एतराजात तो लोग करते थे, आप मौलवी को कहां माफ करेंगे? अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम आएगा और उस गरीब की भी अगर पगड़ी होगी, उसकी दाढ़ी भी होगी, तो आप उसको भी जंगली कहेंगे। अगर जिब्रील आएगा, उसकी भी पगड़ी होगी और उसके पास अगर मदरसे की सनद होगी, उसको भी आप जंगली कहेंगे। आपने किसको छोड़ा है? आप मौलवी को जंगली कहें, मौलवी को बेवकूफ कहते हो। आपके बेवकूफ कहने से क्या होता है? आप मुझे ये बता दो, आप सारे के सारे और ये कह दो ये ट्यूबलाइट की रोशनी लगी हुई नहीं है, तो क्या आपके कहने से इस तरीके पर होगा? नहीं। आप ये कहें कि रात इसो का अंधेरी नहीं है, आप सारे के सारे कराची वाले जमा हो जाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक हकीकत है, अपनी जगह पर है, रात है, अंधेरी है, चांद है, आपके इनकार से कुछ नहीं होगा, सूरज है, आपके इनकार करने से कुछ नहीं होगा, पहाड़ों के इनकार करने से कुछ नहीं होगा। मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह सुलझा हुआ है, अल्लाह का बंदा है, फहम फिरासत रखता है, समझ रखता है, दानिशमंद इंसान है, अल्लाह का कलाम उसके सीने में महफूज है, अहादीस पर उसको अबूर है, फिक्र पर उसको अबूर है, इल्म फिक्र पर, उसूल फिक्र पर उसको अबूर है, मुस्तलह हदीस पर उसको अबूर है, बलागत पर उसको अबूर है, ये सब कुछ जानता है। मौलवी पागल नहीं है, पागल तू है जो अब तक समझा है, पागल तू है जो अब तक आपने मौलवी को समझा नहीं है। वो किसी ने कहा, उसको चांद को देखा, औरत ने इधर से हवा चल रही थी मशरिक को, मगरिब से मशरिक को हवा चल रही थी। बच्चे के पाखाने को साफ किया, बच्चे के पाखाने को साफ करके पाखाने सारे हाथ पे लगे। अब देख रही है, इस तरीके से देख रही है, उधर से हवा चली और पाखाने की बदबू उसके नाक में लगी। कहने लगे हाँ, लोग कहते हैं कि चांद है, चांद है, चांद इस दफा तो आया है, लेकिन इस्तिंजा करके नहीं आया, उस पर टटी लगी हुई। आप मुझे बताओ कि चांद ने इस्तिंजा नहीं किया है? हाँ, चांद खुदा आपको मुबारक करे, लेकिन हमेशा आप इस्तिंजा करके आते थे, इस दफा आपने इस्तिंजा नहीं किया है, आपसे बदबू पाखाने की बदबू आ रही है। आप मुझे बताएं कि चांद से बदबू आ रही है, अपनी बदबू है, अपने हाथ की बदबू है, अपने बच्चे की यह की बदबू है, कुछ भी नहीं होगा। वो जिस तरह वो नहीं समझती थी बेवकूफ थी, इस तरीके पर आप भी बेवकूफ है। आप अपनी जमात को अपनी बेवकूफी कोई नहीं है, आप कौन सा तालीम है आपके पास? आप आ जाए, किसी बड़े से बड़े को लाओ, फिर मौलवी फजल मौलाना फजल को छोड़ो, हैदरी को, शेरानी को छोड़ो, उमर सादिक को छोड़ो, इन लोगों को छोड़ो। आप हमारे जैसे तालिब इल्म से किसी बड़े BBS वाले को बिठा दो और फिर आप दानिश्वर है, मुल्क का कानून जानते हैं, हमसे बात करा दो। अगर आपका पतलून और तंग न पड़े तो फिर बता देना, आपका पतलून और अगर तंग न हो जाए तो फिर बता देना, उसको फिर वो पालिश करके आंखों पर लगा देना। इसलिए कि अंग्रेज की 6 रुपये का पतलून भी अगर हमें मिल जाता है, इस जरिए इस शर है, शहादत बहुत बड़ी शहादत है, बहुत अच्छा पतलून मिल गया। पेंट ये पेंट आपने कहां से खरीदा है? बड़ा टैक्स पेंट है, बड़ा टैक्स, वो टैक्स पेंट है। कितने का खरीदा है? 6 रुपए का। वो नया वाला तो कई जाहिर है कि कई 100 के मिल जाता है। अब उसमें अंग्रेज ने उसको पहना है, वहां से अमेरिका वालों ने पहना, उन्होंने फिर किसी और मुल्क में नीलाम कर दिया, उन्होंने भी पहना। उसके बाद फिर सदर से आ गया, मैंने सदर से खरीदा, खरीद करके मैं इसको धोया, इस्त्री कर दिया, मैं पेंट पहन रहा हूं, पेंट पहन रहा। अरे नौजवानों, मुल्ला खराब हो गया है।
ارے نوجوان ملا خراب ہو گیا ہے، ملا کا دماغ پینٹ پہن رہا ہوں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، کسی نے پینٹ نہیں پہنا، میں نے یہ بھی صاف کر دیا، میں نے یہ بھی صاف کر دیا۔ وہ اگر صاف کر دے GST والا تو اس کو تو ڈالر ملتا ہے، اس نے تو غیر کا سودا کر دیا، ایمان کا سودا کر دیا، اس نے یہ صاف کر دیا۔ مجھے اور آپ کو کیا مل گیا کہ ہٹانے کا بلیڈ لے کر کے اس کو صاف کر کے ہم نے گٹر میں پھینک دیا؟ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں بھی امریکہ سے وہ پیسے مل رہے ہیں۔ مسلمانوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار بنو۔ گناہ گار ہے، ملا بھی گناہ گار ہے، مولوی بھی گناہ گار ہے، لیکن آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اگر غلط ہے تو پھر بتا دو۔ ایسے نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، گلیوں میں جلسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ درد میرے دل میں بھی پیدا ہوگا، آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ اپنے ماؤں کو، اپنے بہنوں کو گھروں میں بھی یہ سبق پہنچائیں گے، ان کو یہ احساس دلائیں گے، یہ شعور ان کے دلوں میں بھی پیدا کریں گے، ان کو بھی مسئلہ بتائیں گے، گھر گھر میں، گلی گلی میں۔ خدا کے بندو مسلمانوں، مجھے یہ بتا دو، ایمان کی قدر و قیمت اتنی گر گئی، اتنی گر گئی، اتنی گر گئی۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ وہ کافر کو، شیطان کو راضی کرنے کے لیے، امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے، روس کو راضی کرنے کے لیے، انگریز کے چیلوں کو راضی کرنے کے لیے وہ لڑتے ہیں، مرتے ہیں، مردود ہو کر کے مرتے ہیں، پھر بھی ہمت نہیں ہارتے، نہیں بیٹھتے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت ہمیں چاہیے، آپ کے امتی ہے، لیکن پھر بھی آپ بھی ہمت ہار گئے۔ آپ NGO والوں کی گاڑیاں جلائی جاتی ہے، ان کو پٹائی کی جاتی ہے، کئی علاقوں کے اندر ان کو مارا گیا، کئی بندے ان کو مر گئے، لیکن اپنے پروگرام سے پھر بھی نہیں ہٹے، پھر بھی نہیں ہٹے۔ وہ پروگرام کس کا؟ خدا کو راضی کرنا ہے، وہ خدا کو راضی کر رہے یا جنت کے حصول کے لیے وہ کر رہے کہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے گی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حاصل ہو جائے گی، محمد رسول اللہ سے راضی ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نہیں، وہ شیطان کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے، گاڑیاں بھی چلے، جان بھی جائے، مال بھی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن NGO والے اپنے پروگرام سے اور اپنے منشور سے، اس مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ ہے مسلمان، تجھے کسی نے دھکا دے دیا، کسی نے تجھے برا اور بند کہا، بس آپ نے ہمت ہاری، آپ نے کہا کہ حالانکہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، اگر آپ کو کوئی چھوٹے گا اوپر والا آپ سے راضی ہوگا، آپ کے چہرے پر تھوکے گا، آپ کو کوئی دھکا دے گا، کوئی آپ کو گالیاں بھی دے گا۔ نسوار کے لیے تو ٹھوکر کھاتا ہے، ٹماٹر کے لیے تو ٹھوکر کھاتا ہے، ایک پاکٹ کے لیے تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کے مکے آپ کو لگتے ہیں۔ نسوار پر لڑائی ہو گئی، اس کو پیسے دے دیا نسوار والے کو، آٹھانا بات چلا گیا، اس میں آٹھانا رکھا، واپس کرو، مسئلہ اس کو کھلا نہیں تھا، میرے پاس کھلا نہیں، اس کا فلحال کا خبر دیتا سفید تو دے گا، میرا کھانا واپس دے گا، سمجھو بھائی، مسئلہ اس کا کھلا نہیں، سمجھے نہیں بس یہ شروع ہو گیا، اس نے اس کو چھری بھونپا، شہید ہو گیا، اخبار میں آگے شہید ہو گیا۔ شہید فی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہید تو ہم نے سنا تھا، شہید کی معرکت الجہاد، یہ شہید سارے کے سارے ہم نے سنا، لیکن اب شہید کی نسوار، شہید کی ٹماٹر، شہید کی ہے کہ پھر چینی، اور شہید کی ہے کہ اللہ کا بھلا کر کے اور شہید کی سگریٹ، یہ بھی سب شہید اب آ گئے۔ دوسرے کے گھر پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ پولیس والے تو ویسے ہی رشوت لینے والے، اس نے غریب نے خود ہمت کر دی، یہ والے سے اس کو فیل کر دیا، وہ مارا گیا، اخبار میں آ کے شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے روڈوں پہ بڑے بڑے شہید ہیں، ہمارے روڈوں پہ نشانے لگے ہوئے کہ فلانا شہید، فلانا شہید، فلانا شہید، بڑے بڑے شہید ہیں۔ سمجھو، دعا کرو اللہ تعالیٰ الطاف بھائی کو بھی شہادت عطا فرمائے، اس لیے کہ شہادت تو بہت آسان ہے، یہ سارے کے سارے شہید ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو بھی شہید فرمائے، اس کو بھی اسی طرح شہادت عطا فرمائے۔ وہ دو مولوی تھے، ایک نے تو زیادہ کھایا، خوب کھا کھا کر کے مر گیا، لوگوں نے افسوس کیا کہ مولوی صاحب نے زیادہ کھایا اور پھٹ گیا، مر گیا۔ دوسرے نے کہا کیا ہوا، کہتے کہ زیادہ کھایا، مولوی صاحب نے تقریر کر دی، کہا میرے بھائیوں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی موت عطا فرمائے۔ وہ شہید بھی پیٹ کے سلسلے میں شہید ہو گیا۔ شہیدوں کی کوئی کمی نہیں، چور بھی شہید، ڈاکو بھی شہید۔ اس ملک کا کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا؟ بنے قیم پر بات، جب وہ سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا۔ بنے قیم پر بات، جب وہ سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا۔ ہوٹل میں بے حیائی، دکان میں بے حیائی، روڈ پہ بے حیائی، اور محکمے والے سارے کے سارے جس کے ادارے میں جاؤ بے حیائی، رشوت، بے غیرتی،